بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان اور زمیندار بھائیوں اور باغات کے کاشتکاروں، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع، آپ نے جو کیمیاوی کھادیں ہیں کنوں کے باغات کے اندر وہ کس طرح سے استعمال کرنی ہے اور کب کب استعمال کرنی ہے۔ ابھی جو آپ نے دسمبر کے اندر ڈالنی، پھر اس کے بعد جب آپ کے باغ کا پھل ٹوٹ جائے اور نئی کلی آنے سے پہلے دوبارہ جو ہے وہ فرٹیلائزیشن جو ہے وہ کرنی ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو کی ہے جس کے اندر گوبر کھاد کے متعلق آپ کو میں نے بتایا کہ کتنی گوبر کھاد جو ہے وہ عمر کے حساب سے پودے کو ڈالنی ہے۔ اس کے اندر میں نے کوانٹٹی بتائی کتنی عمر کے حساب سے کتنی استعمال کرنی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے کہ کیمیاوی کھادیں جو ہے وہ اکثر جو زمیندار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس وقت جب پھل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھل ٹوٹنے کے بعد پھر رش کرتے ہیں مارکیٹ کی طرف، اور مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈی اے پی، یوریا اور دیگر چیزیں جو حسب توفیق ہوتا ہے وہ خریدتے ہیں، اور خرید کر لا کر اپنے پودے کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری فصل جو ہے وہ بہتر ہو سکے، ہمارا جو پھل ہے وہ زیادہ مقدار کے اندر پودا جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ جو کیمیائی کھادیں ہیں اس کے اندر کچھ کھادیں ہیں جو سلو ریلیز ہیں، کچھ جو ہے فوری طور پر جو ہے ایکٹیو ہو جاتی ہیں، جس میں ڈی اے پی میں نے جس کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ وہ سلو ریلیز ہے اور اس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ فصل کو اثر کرنا ہے۔ یعنی 100 کلو آپ نے کھاد ڈالی تو 17%، یعنی 100 کلو میں سے 17% جو ہے فصل کو لگے گی، باقی آہستہ آہستہ آگے چلتی جائے گی۔ اس کے بعد نائٹروجن ہے وہ فوری طور پر تقریباً جو ہے لگ جاتی ہے، 46% ہے، اس میں سے کچھ ہوا میں اڑ جاتی ہے، باقی جو پودے کو اویلیبل ہو جاتی ہے۔ جو پوٹاش ہے وہ 100 کلو آپ نے ڈالی ہے تو 60%، یعنی 60 کلو، 100 میں سے 60 کلو جو ہے وہ آپ کی فصل کو لگ جائے گی۔ سب سے زیادہ پوٹاش جو ہے وہ اپنا جو ہے اثر، جسے سولیبل پوٹاش بھی بولتے ہیں، ایس او پی بولتے ہیں، وہ اپنا جو ہے فوری طور پر جو ہے حل پذیر بھی ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار کے اندر جو کھاد لگتی ہے وہ ایس او پی لگتی ہے، اور جس کا اثر پھل کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ جو یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کھاد ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ دوبارہ کھاد ڈالنی ہے، پھر وہ اگست کا انتظار کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہماری جو زمین کی حیت ہے وہ مختلف قسم کی ہے، لیا، بھکر اور اس کے علاوہ دیگر علاقے جو ہیں وہاں پر جو زمین ہے وہ میرا قسم کی زمین ہے، اور کچھ ریتلے علاقے ہیں جہاں پر اب جو کنوں کے باغات ہیں، یعنی سٹرس پلانٹ جو ہے، سٹرس پلانٹ کے باغات جو ہے وہاں پر ڈیولپ ہوئے ہیں، اور جو اس کا بیسک علاقہ سرگودا، ٹوبا ٹیک سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے زمین کی حیت کچھ اور طرح کی ہے، کیونکہ پرانے باغات لگے ہوئے، پانی بھی زیادہ لگا ہے۔ سرگودا کی پوزیشن جو وہ کسی اور نوعیت کی ہے۔ بیسیکلی جو ٹوبا ٹیکسے کا ایریا ہے وہاں پر جو زمین ہے وہ سخت مزاج زمین ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر پی ایچ کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے، یعنی زمین کے اندر نمکیات اور پانی کو جذب کرنے کی جو صلاحیت یا خوراک کو جو ہے وہ آبزرو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پودوں کو پرابلم آتا ہے، جس کے اندر سوک بھی آتی ہے اور دیگر جو ڈیزیزز ہیں پودے کو وہ لگتی ہیں۔ اس کا جو بہترین حل ہے، جہاں کہیں بھی لوگ ہیں وہ پہلے اپنا انالیسس کروائیں، چاہے جو ہے فرٹیلائزر لیبارٹریاں جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہے، یہ پروسیس سارا لیبارٹریوں کے اندر، وہاں سے اپنی جو سائل ٹیسٹ ہے وہ کروا لیں، یا محکمہ زراعت کی جو ہے وہاں پر تقریباً فری آف کاسٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے، تھوڑے سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ جو زمین ہے اس کی جو نارمل پی ایچ ہے جو کم سے کم ہونی چاہیے وہ 5.5، یعنی 5.5 جو ہے وہ بہتر تصور کی جاتی ہے، لیکن جو ٹوبا ٹیکسنگ اور اس کے ملحقہ جو علاقہ ہے وہاں پر پی ایچ جو ہے وہ 7.5 سے لے کر 9.5۔ اگر آپ کی زمین سخت ہے اور آپ انالیسس نہیں کروانا چاہتے تو آپ 6 سے 12 کلو سلفیورک ایسڈ وہ آپ استعمال کریں کھاد ڈالنے سے پہلے۔ جو پانی آپ نے کھیت کو جب کلٹیویٹ کرنا ہے، کلٹیویٹ کرنے کے بعد جب آپ نے پانی دینا ہے اس کے اندر 6 سے 12 کلو سلفیورک ایسڈ ڈالیں، جس کی وجہ سے آپ کی زمین جو ہے وہ پی ایچ اس کی جو ہے وہ لیچ ڈاؤن ہوگی، اور زمین جو ہے وہ خوراک کو ابزارو کرنے کے لیے وہ زیادہ مناسب رویہ جو وہ اختیار کرے گی، اس کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اور خوراک پودے کو لگے گی، جس کی وجہ سے اس کی صحت جو ہے وہ اچھی ہوگی، پھل اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے سلفیورک ایسڈ نہیں استعمال کرنا، پھر آپ نے کھاد کے اندر جو پہلی کھاد آپ نے دسمبر کے اندر ڈالنی ہے اس کے اندر سلفر استعمال کر لیں۔ اگر سلفر نہیں استعمال کرنی تو پھر آپ امونیم سلفیٹ کا استعمال کریں اس کے ساتھ۔ زمین جو ہے وہ بھربھری اور نرم مائل ہوگی، اور اس کی پی ایچ جو ہے ڈاؤن ہوگی، اور پی ایچ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو خوراک ہے وہ اس کو جو پہلی زمین میں پڑی ہوئی وہ بھی لگے گی، اور جو آپ نے مزید ڈالی ہے وہ بھی آپ کی جو خوراک وہ لگے گی۔ اب جو سلسلہ ہے کھاد ڈالنے کا، ستمبر کے اندر آپ نے امونیم سلفیٹ یا یوریا وہ استعمال کرنی، اس کے بعد گوبر اور دیگر چیزیں جو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا وہ میں نے آپ کو بتایا، اور دسمبر کے اندر آپ نے جو کھاد ڈالنی ہے وہ اس وجہ سے ڈالنی ہے کہ جو
آپ نے ڈی اے پی استعمال کرنی ہے وہ سلو ریلیز ہے. جب آپ کا پھل ٹوٹ جاتا ہے اس وقت جو ڈی اے پی استعمال کی جاتی ہے وہ کم مقدار کے اندر پودے کو لگتی ہے. اکثر اوقات جو لوگ وہ ڈی اے پی اور یوریا کا استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ پیسے کی شارٹیج ہے, کھاد مہنگی ہے, پراپر بینیفٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے, نہ فارمر حاصل کر سکتا ہے نہ پودا حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر جو نئی کلی اور پھل لگنا ہوتا ہے. کھاد جب تک مکمل طور پر پودے کی خوراک اس کو مکمل نہیں ملے گی تو اس وقت تک پودا جو ہے اپنی گروتھ نہیں کرے گا. فاسفورسی کھادیں ڈالنے سے آپ کا پودے کی رنگت جو ہے وہ گہری سبزی مائل ہوگی, نئے لیوز آئیں گے یعنی پھوڑ بولتے ہیں جس کو, وہ آئے گی. یوریا ڈالنے سے اس کے اندر جو شاخیں اور تراشے وغیرہ جو نئے نکلیں گے. اور ایس او پی جو ہے وہ پھل پر اثر کرتی ہے. اس کے علاوہ کین گوارا ہے اور باقی مائکرو نیوٹرنز وغیرہ جو ہیں وہ ان کا علیحدہ پروسیس ہے. آپ نے کھاد ڈالنی ہے وہ 2 دفعہ ڈالنی ہے. ایک دفعہ آپ نے ڈالنی ہے دسمبر کے اندر, یعنی باقی پروسیس کرنے کے بعد جو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتائی ہیں وہ کام کرنے کے بعد آپ نے دسمبر کے اندر کھاد ڈالنی ہے. اب ڈی اے پی جتنی ڈالنی چاہیے میں آپ کو جو ہے اس کی ایوریج بتا دیتا ہوں کہ کتنی ڈالنی چاہیے. جو پودے ہیں 2 سال سے لے کر 5 سال تک ان کے لیے ایک پروسیجر علیحدہ ہے, لیکن میں بڑا باغ جو پھل اٹھانے والا باغ آج اس کی جو ہے بات اس کے اندر کروں گا. 7 سال 10 سال سے لے کر 15 سال تک یا اس سے تھوڑا اوپر ہے ان کے لیے جو کھاد ہے وہ اس کی مقدار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر فاسفورس یعنی ڈی اے پی جو ہے وہ تقریباً 3 کلو سے 3.5 کلو فی پودا, اور اس کے علاوہ پوٹاش تقریباً 1.5 کلو فی پودا, اگر بہت کم کرنی ہے تو 1 کلو فی پودا. اب یہ 2 مرکبات ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ یا سلفر ڈال رہے ہیں یا اس کے ساتھ امونیم سلفیٹ جو ہے اس کا استعمال پہلی جو دسمبر کے اندر ڈالنی, دوسری کے اندر پھر آپ نے یوریا استعمال نہیں کرنا. جو جنوری کے اندر جو آپ کھاد ڈالتے ہیں اس کے اندر پھر یوریا کا جو پروسیس ہے وہ روک دینا ہے آپ نے, کہ اس وقت پھل بھی آتا ہے اور نئی کلی وغیرہ بھی آتی ہے, پھر اس وقت کلی کے اوپر زور ہونا چاہیے. دسمبر کے اندر آپ نے جو ہے فاسفورس جو ہے وہ تقریباً 3 سے 3.5 کلو ایس او پی یعنی سولوبل پوٹاش یا پوٹاشیم نائٹریٹ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے 1 کلو سے لے کر 1.5 کلو تک. یہ کھاد کا پروسیس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ایک سپرے کرنا ہے پیسٹیسائڈ اور فولیئر فرٹیلائزر کا. اس میں پوٹاشیم نائٹریٹ کا فولیئر استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اندر دوسرا فولیئر استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ زنک 100 گرام, بوران 200 گرام اور آئرن 200 گرام اپلائی کریں. پھر آپ نے انتظار کرنا ہے اور پھر جیسے ہی پھل آپ کا ٹوٹے اور اس کے بعد آپ نے سیکنڈ شفٹ جو ہے فرٹیلائزر کی وہ استعمال کرنی ہے, اور اس کے اندر بھی آپ نے فاسفورس ایس او پی یعنی پوٹاش جو ہے وہ استعمال کرنی ہے, اور مائکرو نیوٹرینٹس اور پیسٹیسائڈ کا استعمال کرنا ہے تاکہ تیلا, تھرپس یہ اور دیگر ڈیزیزز جو ہیں اس سے احتیاط کی جائے. پھر اس کے بعد جو آپ نے دوسرا شفٹ استعمال کرنی ہے اس میں 2 چوائسز ہیں آپ کے پاس کہ آپ یعنی فاسفورس ڈی اے پی پلس ایس او پی یعنی پوٹاش, اور اس کے علاوہ آپ کین گوارا جس کو گوارا کھاد بولتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اکیلی گوارا کھاد استعمال کرنی ہے اس کے اندر تو پھر 5 بیگ فی ایکڑ آپ نے یہ جو کھاد ہے اسی حساب سے پودوں کو دینی ہے. بعض لوگ جو ہے فصلیں کاشت کرتے ہیں اور فصلیں کاشت کرنے کی وجہ سے پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کی نہ گوڈی کر سکتے ہیں, نہ اس کو جو ہے وہ گوبر کی کھاد جو ہے وہ استعمال کرا سکتے ہیں, نہ سوک کٹائی کا مرحلہ جو وہ مکمل کر سکتے ہیں. تو پھر یہ کام آپ نے فرٹیلائزر کا محلول تیار کرنا ہے. محلول تیار کرنے کے بعد اس کو فلڈ کر دینا ہے. فلڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ رزلٹ بہتر آئے گا, لیکن اس فلڈ کرتے وقت آپ کو 2 چیزوں کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ آپ ایک پانی اور اس کھیت کا لیول, پانی کا لیول وہ مناسب ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کھاد جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے فلڈ کرنے کے لیے کھاد کو جو ہے پانی کے اندر ڈالنا ہے یا ڈرم کے اندر ڈالنا ہے تو اس کو بار بار آپ کو ہلانا پڑے گا تاکہ وہ مکمل طور پر حل ہو جائے. مکمل حل ہونے کے بعد اس کو فلڈ کرنے کا پروسیس جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے. آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ کھاد 2 دفعہ ڈالنی ہے, اور 2 دفعہ ڈالنے کا جو پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. فالو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اگلا معاملہ جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اللہ پاک سب کا محافظ.